بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں تعویذ اور گنڈے سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، کچھ مسلمانوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تعویذ اور گنڈے کا شکار ہو چکے ہیں۔ جس نے دھاگا یا تانت وغیرہ کا تعویذ لٹکایا یا اپنی اولاد، گاڑی، جانور یا گھر وغیرہ میں اسے لٹکایا، تو اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ان تعویذ گنڈوں میں بذات خود نفع نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، پھر ان چیزوں پر اس نے اعتماد کر لیا، تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا۔ اور اگر اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ تعویذ گنڈے وغیرہ بذات خود نفع نقصان کا مالک تو نہیں، لیکن نفع نقصان کے لیے سبب اور ذریعہ ہیں، تو اس عقیدہ کے تحت وہ شرک اصغر کا مرتکب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دو باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ تعویذ گنڈے میں نفع اور نقصان کی تاثیر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں نفع نقصان کی تاثیر تو نہیں ہے، لیکن یہ نفع اور نقصان کا ذریعہ ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں چند چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، جس نے کمزوری سے بچنے کے لیے دھاگا وغیرہ لٹکایا، چاہے گردن میں ہو، بازو پہ ہو، ہاتھ میں کہیں بھی ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، اسے بظاہر لٹکانے والا فائدہ بھی محسوس کر رہا ہو، پھر بھی اسے سرزد ہونے والے شرک کا نقصان اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تعویذ گنڈے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لٹکے ہوئے دھاگے وغیرہ کو فوری طور پر کاٹ دینا چاہیے اور اسے پھینک دینا چاہیے، کیونکہ اگر تعویذ لٹکائے ہوئے موت ہو گئی تو ہرگز کامیاب نہ ہو سکے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو دریافت کیا، ویحک ما ہذہ، کہ تیری بربادی ہو، یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ من الواہنہ، کہ میں نے یہ واہنہ ایک مرض کی وجہ سے پہن رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہا لا تزیدک الا وہنا انبذھا عنک، کہ اسے اتار کر پھینک دو، اس لیے کہ یہ تیری کمزوری میں مزید اضافہ کرے گا۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اور اگر اس سے پہنے ہوئے تیری موت ہو گئی تو کبھی نجات نہ پا سکے گا۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح بطور احتیاط نقصان سے بچنے کے لیے یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے کسی نے تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا، جو کہ اس کے لیے سب سے بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ نمبر 2، تعویذ لٹکانے والے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مراد پوری نہ کرے اور اسے اطمینان و سکون حاصل نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ وَمَن تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدْعَ اللَّهُ لَهُ، اور جس نے کوئی سیپ باندھے اللہ اسے بھی آرام و سکون نہ دے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، لٹکائے ہوئے تعویذوں کو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے، چاہے اسے انسان، جانور یا گاڑی وغیرہ میں لٹکایا گیا ہو۔ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ جب لوگ اپنی آرام گاہ میں چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیج کر یہ اعلان کروایا۔ اعلان کیا تھا؟ اللہ یبقین فی رقبت بعیر قلادہ من وطر او قلادۃ الا قطعت، کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ کا ہار لٹکا ہوا ہو تو اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس زمانے میں بھی میرے بھائیو، لوگ اپنے جانوروں کے گلے میں تانت وغیرہ لٹکا دیتے تھے کہ جانوروں کی حفاظت ہوگی۔ نمبر 4، تعویذ وغیرہ لٹکانا شرک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ یقیناً جھاڑ پھونک، دم، تعویذ گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں یہ سب شرک ہیں۔ اور اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ نمبر 5، جو تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کس قدر ہلاکت و نقصان میں ہوگا جو غیر اللہ کو سونپ دیا جائے، غیر اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عکیم
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، کہ جو شخص کوئی چیز گلے وغیرہ میں لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ نمبر 6، تعویذ لٹکانے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براءت کا اعلان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رویفع، شاید تم دیر تک زندہ رہو، تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے داڑھی میں گرہ لگائی یا جانور کے گلے میں تانت ڈالی یا جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کیا تو بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری اور بیزار ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔